عربی لفظ نبا کا مطلب خبر ہوتا ہے۔ سورہ نبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے شروع کے دنوں میں مکہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت قیامت اور آخرت کے بارے میں مکہ کے کفار یعنی انکار کرنے والے لوگوں کے بیچ پائے جانے والے شک کو دور کرتی ہے۔ وہ اکثر موت کے بعد پھر سے زندہ ہونے کے خیال پر سوال اٹھاتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ سورہ نبا بتاتی ہے کہ آسمانوں اور زمین کا اور ان کے بیچ کی سب چیزوں کا پیدا کرنے والا وہی رب ہے اور وہی اللہ دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں ان کا سوال ہے جس کے بارے میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں؟ کچھ دیر نہیں ہے، بہت جلد ان کو معلوم ہوا جاتا ہے، پھر دیر تو ہرگز نہیں ہوگی، بہت قریب میں ان کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا زمین کو فرش ہم نے نہیں بنایا؟ زمین میں پہاڑوں کے لنگر ہم نے ڈال دیے اور تم کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے لیے نیند کو آرام کا سبب ہم نے بنایا، اور رات کو ہم نے لباس بنایا، اور تمہارے لیے دن کو روزی کمانے کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے تم پر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، اور تمہارے لیے ہم نے بھرپور روشنی والا چراغ یعنی سورج بنا دیا، اور تمہارے لیے ہم نے بدلیوں کو نچوڑ کر بھرپور پانی برسا دیا۔ اس میں ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکال کر اناج اور سبزی کے ڈھیر لگا دیے اور گھنے باغات اگا دیے۔ بے شک فیصلے کے دن کا وقت طے ہو چکا ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی اور آسمان کو کھول دیا جائے گا تو اس کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت کا بھرکا ہو جائیں گے۔ بے شک جہنم گھات میں لگی ہے، شرارت پھیلانے والوں کا وہی ٹھکانہ ہے۔ جہنم میں یہ لوگ بے مدت پڑے ہی رہیں گے، ان کو ٹھنڈی چیز کا ذائقہ اور پیاس بجھانے کو پینے کی کوئی چیز کبھی نہیں ملے گی، ہاں مگر گرم پانی اور بہتی پیپ جتنی چاہے پی لیں۔ ان کو یہ بدلہ پورا پورا ملے گا۔ ان کو اپنے حساب کی امید نہیں تھی، ہماری آیتوں کو جھوٹ ثابت کرنے میں بڑا زور لگاتے تھے، اور ہم نے ہر چیز کو گھیر کر گنتی کر کے کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ بس اب چکتے ہی رہو، ہم اس عذاب کو بڑھاتے ہی رہیں گے۔ بے شک پرہیزگار لوگ ہی کامیاب ہوں گے۔ گھنے پھلدار باغ اور انگور اور نوجوان ہم عمر عورتیں اور چھلکتے پیالوں میں چھلکتے جام، وہاں ادب کے خلاف اور جھوٹی بات کبھی سنائی نہ دے گی۔ آپ کے رب کی طرف سے پورے حساب سے بدلہ دیا جائے گا۔ آسمانوں اور زمین اور ان کے بیچ کی سب چیزوں کا وہی رب ہے، رحمان عالی شان ایسا کسی کو اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ جس دن جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے قطار باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بول نہیں سکے گا مگر جس کو رحمان اجازت دے اور وہ بات بھی ٹھیک کہے۔ اس دن کا آنا سچ ہے، اب جو چاہے اپنے رب کے یہاں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ بے شک ہم نے تم کو قریب آنے والے عذاب سے خبردار کر دیا ہے، جس دن آدمی دیکھ لے گا جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تھا، اور انکاری چیخ پڑے گا کہ ہائے میری کم بختی، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔